السلام علیکم جی، میں اسماعیل بات کر رہا ہوں ڈائریکٹلی جی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت سامنے آ جائے تو یا مصیبت کھڑی ہو تو کون سی اس وقت سورہ پڑھنی چاہیے یا کون سا کام کرنا چاہیے؟ آپ یہ ذرا بھائی مہربانی آپ۔ اسماعیل بھائی دھرکی سے، مصیبت کوئی پیش آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اسماعیل بھائی آپ کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے تو 100 بار یعنی 100 ٹائمز 100 بار یا قہارو یا قہارو اول و آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مشکل آسان ہوگی اور مصیبت بھی انشاءاللہ دور ہوگی۔ مصیبت کے وقت کی دعا بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ عز و جل میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو اسماعیل بھائی آپ اس پر عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے ایک اور عمل بہت پیارا ہے کہ جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے صفحہ نمبر 80 پر نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، میری جان آپ پر قربان، میں نے تمام بھلائیاں آپ ہی سے سیکھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، پس اللہ عز و جل ان کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں نہ ایسا مدنی بند باندھنے کا طریقہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کر دیا جائے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہی ٹل جایا کرے۔ سبحان اللہ، اس کے بالکل عطا حوالے فرمائے۔ سے ہمارے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا تو اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترمذی شریف کی جلد نمبر 5 پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن ماجہ شریف میں بھی اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ تو جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا انشاءاللہ عز و جل اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ بالخصوص بہت ہی بڑی مصیبت، بہت ہی بڑی بلا یہ کفر کی بلا ہے، شرک کی بیماری ہے، گناہوں کے امراض ہیں۔ تو جب بندہ ان امراض میں یا ان آفتوں میں، ان بلاؤں میں گرفتار کسی شخص کو دیکھے تو اس کو بھی دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ کفر و شرک اور گناہوں کے امراض سے بھی محفوظ رہے گا۔ جی جیسے آپ نے فرمایا کفر و شرک اور گناہ یہ سب سے بڑی بلائیں ہیں، اور فی زمانہ ظاہر ہے ہم اسے بلا نہیں سمجھتے، اسے کوئی مصیبت نہیں سمجھا جاتا معاذ اللہ۔ تو جسمانی مصیبتوں کو ہی لوگ عموماً مصیبت خیال کرتے ہیں، بلا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے جو دعا ابھی بتائی ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی مشہور کتابوں کے حوالے سے، تو کیا ہر طرح کے مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر، ہر طرح کی بلا میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جا سکتی؟ جی ہاں، ہر طرح کی مصیبت، آفت یا بیماری میں مبتلا شخص کو یہ دعا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی بیماریوں میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ منقول ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو۔ نمبر 1 زکام، کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 کھجلی، یہ خارش کی بیماری، کہ اس سے امراض جلدیہ اور جذام وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 آشوب چشم، کہ یہ نابینائی کو دفع کرتا ہے۔ اس دعا کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اتنی بلند آواز سے دعا نہ پڑھی جائے کہ اس مصیبت زدہ کی دل شکنی ہو جائے۔ یہ دعا دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ کر اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سنا دیں۔ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جہاں فرائض اور واجبات اور سنتیں سکھائی جاتی ہیں وہیں دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں۔ خود ہمارے بے شمار اسلامی بھائی ایسے ہوں گے، بلکہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے، میں نے یہ دعا مدنی قافلے میں ہی الحمدللہ یاد کی۔ تو جن کو دعا یاد کرنی ہو وہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں، انشاءاللہ عز وجل جہاں فرائض اور واجبات، سنن و مستحبات سیکھنے کا موقع ملے گا وہیں بے شمار دعائیں بھی یاد کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز وجل۔ جیسے آپ نے یہ دعا بتائی نا، اور سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے حوالے سے کن کن امراض کو دیکھ کر کن کن امراض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی وہ بھی بیان کیا، تو سیدی امام اہل سنت کی ایک بہار ان کی اس حوالے سے موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت شدید بخار تھا، میرے منجھلے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب ایک طبیب کو لائے، ڈاکٹر کو لائے۔ ان دنوں بریلی میں مرض طاعون بشدت تھا، بہت زیادہ شدت اس کی تھی۔ ان صاحب نے بغور دیکھ کر چند مرتبہ کہا یہ وہی ہے، یعنی طاعون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا، اس لیے جواب نہ دے پایا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ طبیب، یہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے، نہ مجھے طاعون ہے اور نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے طاعون زدہ یعنی طاعون میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کئی مرتبہ وہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ دعا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی کہ یہ دعا تھی کہ جو کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر پڑھ لے گا تو اسے وہ بلا نہیں پہنچے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جن جن امراض کے مریضوں، جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا، الحمدللہ عز وجل آج تک ان سب سے محفوظ ہوں اور انشاءاللہ عز وجل ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے یعنی ڈاکٹر کے کہنے سے معاذ اللہ کمزور ہو جاتا۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ دائم و باقی معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز وجل قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے۔ میں اگر انہی واقعات کو بیان کروں جو میں نے خود اپنی ذات میں مشاہدہ کیے تو ایک دفتر درکار ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں اس طرح اعلیٰ حضرت کے یہ اقوال لکھے ہوئے ہیں۔